اللہ کم عمل کرنے والا الرحمن ہوگا الرحیم۔ اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ تو بعض علماء نے اس کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ جو چیز تولی جائے گی وہ خود صاحب عمل ہے، انسان۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ صحیفے نامہ اعمال، نامہ اعمال یعنی وہ تحریر جس پر انسانوں کے اعمال لکھے ہوں گے، وہ صحیفے تولے جائیں گے۔ اور جمہور اہل سنت کا کہنا یہ ہے، جو امام بخاری نے فرمایا کہ نہیں، انسانوں کو نہیں تولا جائے گا، صحیفوں کو نہیں تولا جائے گا، بلکہ خود اعمال تولے جائیں گے۔ بظاہر تو اعمال ایسی چیز ہے جو ترازو میں نہیں آتے، جن کا وزن نہیں ہوتا، لیکن اللہ جل جلالہ آخرت میں انسان کو دکھائیں گے کہ تمہارا جو عمل ہے وہ کتنا وزن رکھتا ہے۔ اس کو دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ان ترازوؤں کو ایسا بنائیں گے جو اعمال کو تولنے کی صلاحیت رکھتی ہوں گی، اعمال کو تولیں گے۔ اب وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال کو کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ یہ وزنی ہے، کون سا عمل وزنی ہے، کون سا عمل ہلکا ہے، اس کا معیار کیا ہوگا، کیسے پتہ چلے گا؟ کس طرح ایک ہی عمل ہے اس میں وزن پیدا ہو جائے گا، چھوٹا سا عمل ہے اسی کے اندر وزن زیادہ پیدا ہو جائے گا تو ترازو کا پلہ جھک جائے گا، اور ایک عمل ہے جو دیکھنے میں بڑا لگ رہا ہے لیکن جب ترازو میں رکھا جائے گا تو ترازو میں رکھنے کے بعد وہ اس کا پلہ بجائے جھکنے کے اوپر چلا جائے گا، ہلکا ہو جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، سورہ قارعہ میں فرمایا، جس کے ترازویں بھاری ہو جائیں گی وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کی ترازویں ہلکی پڑ جائیں گی فأمہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ اللہ بچائے جہنم کا گڑھا ہوگا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہو؟ تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں جا کر ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے میری کتاب کے اندر رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھے، اس میں عقائد کا بھی بیان پڑھا، اس میں عبادات کا بیان بھی پڑھا، اس میں معاملات کا بیان بھی پڑھا، اس میں اخلاق کا بیان بھی پڑھا، اس میں معاشرت کا بیان بھی پڑھا، لیکن اب تمہیں فکر اس کی کرنی چاہیے کہ یہ اعمال جو بیان کیے گئے ہیں کتاب الطہارہ اور کتاب العلم سے لے کر اور کتاب التوحید تک جو اعمال بیان کیے گئے ہیں، ان میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ امام بخاری الوداعی پیغام دے رہے ہیں ہم سب کو کہ اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے وزن میں، تمہارے اعمال میں وزن پیدا ہو، تو اس کے لیے میں نے جو سب سے پہلی حدیث تمہیں پڑھائی تھی اس کو دیکھ لو۔ اس میں کیا فرمایا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد تھا کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار نیتوں پر ہے، اور نیت پر ہونے کے معنی یہ ہے کہ اخلاص مطلوب ہے۔ اگر عمل میں اخلاص ہے، اللہ جل جلالہ کی رضا جوئی کی فکر ہے، تو بے شک وہ عمل وزنی ہے، چاہے دیکھنے میں چھوٹا سا لگ رہا ہو۔ خود صحیح بخاری میں آپ نے یہ حدیث بار بار پڑھی ہے
کہ ایک شخص نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا، پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس عمل کو اتنا مقبول فرمایا کہ اسی کی بنیاد پر اس کی مغفرت فرما دی۔ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدردانی فرمائی کہ اسی پر مغفرت فرما دی۔ تو عمل دیکھنے میں چھوٹا سا تھا۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی پڑھا ہے آپ نے کہ ایک شخص نے راستے میں کانٹا پڑا ہوا تھا، اس نے سوچا کہ اگر یہ کانٹا راستے میں پڑا رہے گا تو کسی کو چبھ جائے گا، اس لیے اس نے وہاں سے اس کو ہٹا دیا اللہ کی رضا جوئی کی خاطر۔ اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اس کی مغفرت فرما دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جس اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا جوئی کی جس نیت کے ساتھ یہ عمل کیا تھا، تو دیکھنے میں وہ چھوٹا نظر آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا وزن تھا۔ چنانچہ ترازو اعمال میں اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا اور وہ ترازو اس کی وجہ سے جھک جائے گی، وزنی ہو جائے گی۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو پہلا یعنی پیغام ہے، جاتے جاتے ہم آپ کو رخصت کرتے کرتے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سب پڑھ تو لیا، لیکن اب یہ دیکھو کہ تمہارے اعمال میں وزن پیدا ہو، اور اعمال ہی میں نہیں بلکہ آگے فرمایا وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، جو تمہاری زبان سے بات نکل رہی ہے اس کو بھی تولا جائے گا۔ جیسے کہ حدیث میں آگے پڑھیں گے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں ان کا وزن بہت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف اعمال نہیں بلکہ انسان کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ یہ بات ہم بکثرت بھول جاتے ہیں کہ ہمارے منہ سے جو لفظ نکل رہا ہے وہ کہیں جا کر ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ دنیا والوں نے تو بعد میں یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ چلایا، اس کو یہ طریقے ایجاد کیے، لیکن اللہ جل جلالہ نے پہلے دن سے ایک ریکارڈ رکھا ہوا ہے ہر انسان سے کہ منہ سے نکلنے والی ہر بات کا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو کچھ ایسا اللہ تعالیٰ کی سنت چلی آ رہی ہے کہ صحیح بخاری پڑھ کر ہی لوگ عالم بنتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ جب یہ کتاب پڑھ لیتا ہے بندہ تو دنیا اس کو عالم کہتی ہے۔ جب دور حدیث کی تکمیل ہوتی ہے، صحیح بخاری پڑھ چکا ہوتا ہے تو دنیا اس کو عالم کہتی ہے۔ اور میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ حضرت امام العصر حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب حضرت آخری حدیث پڑھاتے تھے صحیح بخاری کی تو فرماتے جاہلین لاؤ، جاہلین تمہیں عالم بنا دیا۔ اکثر و بیشتر وہ طلبہ کو جاہلین کے لفظ سے خطاب فرماتے، جاہلین جاؤ تمہیں عالم بنا دیا، آخری حدیث پڑھ کے یہ فرماتے تھے۔ تو یہ کچھ امام بخاری کے وقت سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کو یہ مقبولیت عطا فرمائی ہے، یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جب اس کتاب کو پڑھ لیتا ہے بندہ تو اس کو عالم سمجھا جاتا ہے، اس کو لوگ علماء میں کی صف میں شمار کرتے ہیں۔ اگرچہ میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہیں تو کہیں، خود نہ سمجھنا اپنے آپ کو عالم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی طالب علم بن کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا طرہ امتیاز ہے۔ عالم ہونا بڑی بات ہے، عالم ہونا بہت اعلیٰ بات ہے۔ ہم تو طالب علموں کے صف میں شمار ہو جائیں
تو یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہوگا۔ بہرحال چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یہ کسی کو عالم بنانے کا ایک ذریعہ ہے، تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں ہم سے اور آپ سے کہ اب تم جب دنیا میں جاؤ گے تو تمہیں لوگ عالم سمجھیں گے، لہذا تمہارا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو میزان عمل میں بھاری ہو، اور تمہارا قول بھی ایسا ہونا چاہیے۔ عالم بننے کے بعد انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں آتی ہیں، ان ذمہ داریوں میں سب سے اہم ذمہ داری ہے دوسروں تک دین کو پہنچانے کی، اور ظاہر ہے اس کے لیے زبان استعمال ہوتی ہے، قول استعمال ہوتا ہے۔ تو اس زبان اور قول کی حفاظت اور اس کے بارے میں یہ دیکھنا کہ یہ کتنا میں جو بات زبان سے نکال رہا ہوں یہ ترازو میں کتنی وزنی ہوگی، اس کا خیال کرو۔ افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر باتوں کو تولنے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ زبان قینچی کی طرح چلتی ہے، جو منہ میں آیا کہہ گئے، یہ خیال نہیں ہوتا کہ آیا میں اس زبان سے جو بات نکال رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا درجہ رکھے گی اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو تھوڑی دیر وقفہ کرتے تھے جواب دینے سے پہلے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت جب آپ سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو آپ فوراً جواب نہیں دیتے، کچھ دیر ٹھہرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ اس وقفے میں اپنے آپ کو دوزخ اور جنت پر پیش کرتا ہوں، یعنی یہ سوچتا ہوں کہ جو بات اب میں کہنے جا رہا ہوں وہ مجھے دوزخ میں لے جائے گی یا جنت میں لے جائے گی۔ تو یہی پیغام ہے جو دینا ہے امام بخاری کو، یہ کہہ کر کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن۔ اے مولویوں، جو اب مولوی بننے جا رہے ہو، تم اس بات کا خیال کرو کہ تمہارے منہ سے نکلی ہر بات تولی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو تولی جائے گی ہی، یہاں دنیا میں بھی لوگ تولیں گے تمہیں، تمہاری بات کو دنیا میں بھی دیکھیں گے کہ یہ آیا ایسے ہی بے تکان اپنے منہ سے جو چاہتا ہے نکال دیتا ہے، یا اس کی بات جچی تلی ہوتی ہے، وہ سوچ سمجھ کر جانچ تول کر اپنے منہ سے کوئی لفظ نکالتا ہے، جو لفظ نکلے وہ جچا تلا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے عادت کے مطابق الفاظ کی توش تشریح کر دی ہے امام بخاری نے کہ قسطاس عدل کو کہتے ہیں رومی زبان میں، اور قسط کے معنی یہ اقسط یقسط اقساطن سے مصدر آتا ہے، قسط معنی میں عدل کے، اور مجرد میں قسط یقسط سے اگر پڑھا جائے تو اس کے معنی ظلم کے ہوتے ہیں، اور اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا میں وہی معنی آئے ہیں، اور باب افعال میں جا کر سلب ماخذ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اقسطہ کے معنی ہوئے ظلم کو دور کر دینا، انصاف کرنا۔ آگے پر حدیث روایت کی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اعمال کے ساتھ اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ یہ بات ثابت کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کی ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں۔ باری تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے خاص طور پر رحمان کا لفظ استعمال کیا، کا نام گرامی استعمال کیا، یہ بتانے کے لیے کہ جو آدمی یہ کلمے پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اس پر رحمان کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ وہ رحمان کو محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان،
زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی اس کی ادائیگی میں کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں ہے، آرام سے ادا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں ان کا وزن بہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں تو میزان عمل میں جب یہ تولے جائیں گے تو ان کا وزن بہت ہوگا، ثقیلتان فی المیزان۔ اور وہ دو جملے ہیں، دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان دو کلموں کی یہ اہمیت اور ان کی یہ فضیلت امام بخاری نے کئی جگہ روایت کی ہے اسی صحیح بخاری میں، اور ایک جگہ سبحان اللہ بحمدہ بھی ہے، اور ایک جگہ سبحان اللہ العظیم پہلے ہے اور سبحان اللہ و بحمدہ بعد میں ہے، اور ایک جگہ صرف سبحان اللہ بحمدہ ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمے پڑھنے کا اہتمام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اگر پہاڑ کی برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور حقوق العباد بغیر حق دینے یا حق معاف کرانے کے معاف نہیں ہوتے، لیکن صغیرہ گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس طرح معاف کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ دو کلمے ہیں جن کی آپ نے اہمیت بیان فرمائی، اور ثقیلتان فی المیزان کے لفظ سے امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ انسان کے منہ سے نکلنے والے کلمات کا بھی وزن ہوگا آخرت میں۔ اب یہ دو کلمے جو ہیں، کیا ان میں خصوصیت ہے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ اور پھر سبحان اللہ العظیم؟ اللہ تعالیٰ ہی اپنے پیمانوں کا حقیقی علم وہی رکھتے ہیں، انہی کو پتہ ہے کہ کس کلمے میں کیا فضیلت اور کیا خصوصیت ہے۔ یہاں رہتے ہوئے ہمیں ان کلمات کو صرف زبانی طور پر ہم ضرور پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن ان میں کیا انوار پوشیدہ ہیں اور کیا معارف ان میں پنہاں ہیں، اس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنی کہ آخرت کی نعمتوں میں، جنت کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی اہل جنت پر حقائق منکشف فرمائیں گے، حقائق الاشیاء وہاں جا کر منکشف ہوں گی۔ وہاں پتہ لگے گا سبحان اللہ کیا چیز ہے، سبحان اللہ کے پیچھے کیا انوار ہیں، کیا روشنیاں ہیں، کیا برکات ہیں، کیا ٹھنڈکیں ہیں۔ ان کلمات کی حقیقی قدر و قیمت کا علم اللہ تبارک و تعالی وہاں اہل جنت کو عطا فرمائیں گے، حقائق اشیاء منکشف ہوں گی۔ یہ کہنے کو تو ایسے ہی مختصر سی بات ہے، لیکن حقیقت اس کی وہی جانتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی بلندیوں سے نوازا ہو، وہ اس کی حقیقت سمجھتے ہیں کہ سبحان اللہ میں کیا نور ہے، الحمدللہ میں کیا نور ہے، اور سبحان اللہ بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم میں کیا نور ہے، وہ حقیقت سمجھتے ہیں۔ البتہ ایک بات جو میں نے اپنے شیخ سے سنی تھی رحمہ اللہ تعالی، وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ جو ہے یہ کلمہ تنزیہ کا ہے۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو کیا معنی ہے؟ کہ میں باری تعالیٰ کی ذات اقدس کو
ہر قسم کے عیب، ہر قسم کی برائی سے پاک سمجھتا ہوں، اس کے پاک ہونے پر ایمان رکھتا ہوں کہ باری تعالیٰ کی کوئی ذات میں کوئی پہلو عیب کا، نقص کا، کمی کا نہیں ہے۔ یہ میں سبحان اللہ جب کہتا ہوں تو اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اس میں کوئی عیب نہیں، لہذا وہ جو کچھ اس کائنات میں کر رہا ہے وہ بے عیب ہے، وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ کائنات میں جو واقعہ جس وقت جس جگہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے ہو رہا ہے، جس کو رضا بالقضاء کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا۔ تو سبحان اللہ کے کلمے میں ایک بہت بڑی باطنی طاقت ہے۔ وہ باطنی طاقت کیا ہے؟ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا۔ جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں، اگر مجھے بیماری آ رہی ہے تو وہ بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی حکمت سے ہے، اس لیے کہ وہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ جب میں نے یہ اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، اس اعتقاد کا اظہار کر دیا کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، تو اگر اس نے مجھ پر بیماری بھیجی ہے تو وہ